اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامرت لأعدل بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ مجھے تمہارے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرنے کا حکم ہوا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جس نے دیگر تمام چھوٹی بڑی ذمہ داریوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط عدل و اعتدال پر قائم امت بنایا گیا۔ اس امت کو ایک ایسا نظام زندگی دینا جس کے عقائد و عبادات، معاملات اور اخلاقیات، طرز معاشرت اور معیشت، طرز حکومت و سیاست، گویا کہ پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس طرح عدل و انصاف پر قائم ہو کہ کسی بھی گوشے میں افراط و تفریط نہ رہے۔ اس بات کو ذرا کھول کر یوں بیان کیا گیا ہے، وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور کامل ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ اس پورے دین ہدایت کو تمام باطل طور طریقوں پر غالب کر دیں، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس کی تکرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض و منصبی کا تعین کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جد و جہد کر کے دین حق کو غالب نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کر کے پوری انسانیت پر حجت تمام کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا گویا اس کی دعوت و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم فرض منصبی تھا۔ فرمایا آئے رسول، جو کچھ بھی آپ پر بذریعہ وحی نازل کیا جاتا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ پہنچانے کا کام نہ کیا گویا فیضۂ رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے ہر طرح کی اذیتوں اور تکالیف کو بڑے ہی صبر اور حوصلے سے برداشت کیا، حتیٰ کہ اپنی ہمت اور طاقت سے بھی بڑھ کر اپنی تمام صلاحیتوں اور اوقات بلکہ تمام وسائل حیات کو اس طرح لگایا اور کھپایا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا آپ اس غم میں اس طرح گل رہے ہیں کہ گویا اپنی جان ہی گنوا بیٹھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت حق کو پہنچا دینا، لوگوں کو زبردستی منوانا آپ کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بحیثیت امتی ہمارا بھی فرض منصبی ہے اس دعوت حق کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ کیا ہمیں اس کی کوئی فکر ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں اور ساتھ ہی ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ دنیا کی امامت اور قیادت کا منصب سنبھالنے کے قابل ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کے ذریعے صحابہ کرام کی ایسی تعلیم و تربیت فرمائی کہ غیر مسلموں نے بھی ان کے طرز سیاست اور حکومت کو مثالی تسلیم کیا، اور اس سوسائٹی کے عام مسلمان مرد اور عورتیں بھی ایمان اور تقوی کے لحاظ سے مثالی مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکارم اخلاق یا حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمام انسانیت کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دی جائے اور ان کے سامنے ان اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بھی پیش کیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل عرب کا معاشرہ بالخصوص پوری دنیا بالعموم شرک اور بت پرستی، قتل و غارت گری، ڈاکوں اور چوروں کی دہشت، ظلم، ناانصافی،
بے حیائی اور فحاشی اور اخلاقی بے راہ روی کا شکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے تمام منکرات کا خاتمہ کر کے معروف کو غالب کیا، تمام طیبات کو حلال اور خبائث یعنی ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا، اور تمام انسانیت جو بے جا رسموں، شرک اور بدعات کے ساتھ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کو توحید کے پرچم تلے لا کر ان رسموں سے راہی دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو عقیدہ اور عمل کی وہ راہ دکھائی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور وہ دین اور نظام زندگی دیا جسے اختیار کر کے دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔